ایک سوال، پروفیسر عبدالسلام کتنے بڑے سائنسدان تھے؟ یہ سوال پاکستانیوں کے لیے خاص طور پر اہمیت کا حامل بنتا ہے، کیونکہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں اور جو پروفیسر سلام کے کارناموں کو آسمان تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو ان کو بڑا سائنسدان ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں، اور غالباً اس کے پیچھے مذہبی تعصب کا عنصر ہے، اس لیے کہ پروفیسر سلام احمدی تھے اور احمدیوں کو پاکستان میں مسلمان نہیں مانا جاتا اور وہ زیر عتاب ہیں۔ چنانچہ ہمارے طلبہ اپنے اسکولوں میں پروفیسر سلام کے بارے میں کبھی نہیں سنتے، وہ ان کی کتابوں سے خارج کر دیے گئے ہیں، جبکہ ایسے لوگ وہاں سائنسی ہیرو کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، لیکن سائنس کی دنیا ان سے آشنا نہیں ہے۔ چلیے ہم کچھ بنیادی حقائق کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سن 1979 میں پروفیسر عبدالسلام کو نوبل پرائز سے نوازا گیا تھا، کیونکہ ان کی تھیوری جو دو قدرت کی بنیادی قوتوں کو متحد کرتی ہے کامیاب پائی گئی۔ اس تھیوری کی بدولت ایک اور پارٹیکل بھی 2013 میں دریافت ہوا جسے ہگز بوزون کہا جاتا ہے۔ پروفیسر سلام کے 3 اور کام ہیں جن کا میں صرف ذکر ہی کروں گا۔ ایک کا تعلق رینارملائزیشن تھیوری کے ساتھ ہے، دوسرا سپر سیمیٹرک پارٹیکلز سے متعلق ہے، اور تیسرے کا تعلق پروٹون ڈیکے کے ساتھ ہے۔ پروٹون ڈیکے سے مراد یہ کہ پروٹون جو ایک مستحکم پارٹیکل ہوتا ہے، جو کبھی ویسے ہم سمجھتے ہیں کہ ختم نہیں ہوتا، لیکن پروفیسر سلام کی یہ تھیوری تھی کہ یہ ایک طویل عرصے کے بعد فنا ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر بہت سے تجربات کیے گئے جو اب تک کامیاب نہیں ہوئے۔ بہرحال پروٹون ڈیکے کی تلاش اب بھی جاری ہے۔ علاوہ اپنے سائنسی کارناموں کے، پروفیسر سلام کی ایک بڑی پرکشش شخصیت تھی، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ICTP دنیا کے بڑے سائنسی تحقیقی اداروں میں اب شمار ہوتا ہے، اور ادھر دنیا جہاں سے ہزاروں سائنسدان ہر سال پہنچتے ہیں وہاں اپنی تحقیق کو آگے بڑھانے کی خاطر۔ ICTP کا نام بدل دیا گیا ہے، اور اب یہ عبدالسلام انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس کہلاتا ہے۔ پروفیسر سلام ایک بڑے سائنسدان تو ضرور تھے، لیکن کچھ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو اور زیادہ بڑا دکھایا جائے۔ اس میں پھر مبالغہ آرائی آتی ہے، اور بعض ایسے مبالغے ہوتے ہیں جو حقیقت سے بالکل خالی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ وقت پہلے میں نے اخبار میں ایک مضمون پڑھا، اور اس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ پروفیسر سلام جب پرنسٹن نیو جرسی میں طالب علم تھے تو ایک دن پروفیسر آئنسٹائن سے ان کی سر راہ ملاقات ہوئی انسٹیٹیوٹ فار ایڈوانس اسٹڈی میں۔ آئنسٹائن نے سلام سے پوچھا، آپ کس طرح کی تحقیق کرتے ہیں؟ سلام نے جواب دیا، میں رینارملائزیشن تھیوری پر کام کر رہا ہوں۔ آئنسٹائن نے جواب دیا، ارے مجھے تو اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ کچھ وقت آئنسٹائن خاموش رہا، پھر سلام سے پوچھا، کیا آپ نے میری ریلیٹیوٹی تھیوری پڑھی ہے؟ سلام نے جواب دیا، ارے مجھے تو اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ بات نہ صرف غلط ہے لیکن مزے کا خیز حد تک غلط ہے، اس لیے کہ رینارملائزیشن تھیوری کی بنیاد ریلیٹیوٹی تھیوری ہے، یعنی کہ وہ جو آئنسٹائن کی ایجاد تھی۔ پھر عبدالسلام پرنسٹن نیو جرسی میں کبھی طالب علم نہیں رہے، انہوں نے اپنی PhD یونیورسٹی آف کیمبرج سے مکمل کی تھی۔ ہاں، وہ پرنسٹن ضرور گئے تھے کسی کانفرنس یا میٹنگ کے لیے، اور یہ ممکن ہے کہ وہاں آئنسٹائن سے ان کی سر راہ ملاقات ہوئی ہوگی، لیکن
سلام کبھی آئنسٹائن سے یہ نہیں کہتے کہ مجھے آپ کے کام سے کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ سلام کا اپنا کام مکمل طور پر ریلیٹیوٹی کے اوپر مبنی تھا۔ اب ضرور ہم عبدالسلام کو ایک بڑا سائنسدان مانتے ہیں، آخر ان کی تھیوری کو بارہا پرکھا گیا ہے مختلف لیبارٹریوں میں۔ ان کی ایک اور بات بھی درست ثابت ہوئی ہے، یعنی کہ 3 ایسے بنیادی ذرے ہیں W+، W- اور Z0 جن کے وجود کے بارے میں ہمیں پہلے خبر نہیں تھی۔ یہ کام جو عبدالسلام نے آزادانہ طور پر کیا تھا تریستے اور امپیریل کالج لندن میں، اور جو اسٹیون وائنبرگ نے کیا تھا MIT میں رہتے ہوئے، آج فزکس کی دنیا میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اب ہمیں اس بات کا علم ہوا ہے کہ صرف 18 ایسے بنیادی ذرے ہیں اور تمام مادہ انہی سے بنتا ہے۔ اب کوئی اس سے انکار نہیں کرتا کہ عبدالسلام بہت بڑا سائنسدان ہے، لیکن اب ہمیں حقیقت پسندی سے کام لینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ عبدالسلام نہ آئزک نیوٹن تھے، نہ ہی البرٹ آئنسٹائن تھے، یا رچرڈ فائنمن یا پال ڈیراک۔ ان لوگوں کا کام اس سے بھی بڑا تھا اور اس سے بھی زیادہ بنیادی تھا۔ پروفیسر سلام اس بات سے 100% اتفاق کرتے اور کبھی وہ یہ نہ کہتے کہ میں نیوٹن اور آئنسٹائن اور فائنمن اور ڈیراک جتنا بڑا سائنسدان ہوں۔ آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم پاکستانیوں کو عبدالسلام پر بہت زیادہ فخر کرنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ وہ ایک بہت ہی سادہ اسکول کے پڑھے ہوئے تھے، ایسا اسکول جہاں بچے ٹاٹ کے اوپر بیٹھتے تھے۔ انہوں نے اپنی پڑھائی موم بتی اور لالٹین کی مدد سے کی تھی، اور انہوں نے بجلی کا بلب سب سے پہلے اس وقت دیکھا تھا جب وہ جنگ سے لاہور گئے تھے 14 سال کی عمر میں۔ مجھے یقین ہے کہ میری باتیں کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئی ہوں گی، ایک طرف وہ جو پروفیسر سلام کے مداح ہیں اور دوسری طرف وہ جو ان کو حقارت اور ملامت کا ہدف بناتے ہیں، مگر سائنس معروضیت کا نام ہے، اور اسی لیے ہم پر یہ لازم ہوتا ہے کہ سائنسدانوں کی درجہ بندی کرنے میں ہم صرف حقائق کی روشنی میں ہی فیصلے کریں۔